بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے جو شروع کے لوگ تھے ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ بیماریاں جو ہیں ان کو عقل اور ہوش ہوتی ہے۔ نیند کے جس طرح انسانوں کو عقل ہے کسی چیز کی، اچھے برے کی تمیز ہے اور سمجھتی ہیں چیزوں کو، ایسے ہی ان کا یہ موقف تھا کہ جو بیماریاں ہیں ان کو عقل اور ہوش ہوتی ہے، یہ بندے کو پہچانتی ہیں۔ تو لہذا جس بندے کو بیماری لگی ہوتی اس کے پاس اگر کوئی آ کے بیٹھ جاتا تو یہ اس شخص کو پہچانتی بیماری اور اس کے ساتھ جا کر لگ جاتی۔ اور یوں اس وقت سے اب تک بھی بعض لوگوں کا موقف رہا ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی مسلمانوں کے ہاں یہ بعض لوگوں میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، اور سائنس اس بات کو کہتی ہے کہ بیماری اڑ کر بندے کو لگ جاتی ہے۔ ایسے ہی عرب کے کچھ لوگوں کا کنسیپٹ یہ بھی تھا کہ جس بندے کی ڈیڈ باڈی گل سڑ گئی ہے، ختم ہو گیا بندہ، اس کی ہڈیاں رہ گئی ہیں۔ اب ہڈیاں جب رہ جاتی ہیں تو ہڈیوں کے بعد جب ہڈیاں گل چھڑ جاتی ہیں تو وہ ہڈیاں الو کی شکل میں بن کر آ جاتی ہیں، اور یوں آ کر جہاں پہ بولتی ہیں وہاں پہ ویرانہ ہو جاتا ہے۔ تو یوں اس کنسیپٹ کے پیش نظر وہ الو کو منحوس جانتے اور الو کو اچھا نہ سمجھتے۔ ایسے ہی ان کا ایک کنسیپٹ یہ بھی تھا کہ جس بندے کا مرڈر کر دیا گیا اور اس کا بدلہ نہیں لیا گیا، تو اب مقتول کی جو روح ہے وہ الو کی شکل میں آتی ہے بن کر، اور پھر یوں لوگوں کو آ کے کہتی ہے اس کو مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اس طرح کا ایک کانسیپٹ تھا۔ اس طرح کے بے شمار کانسیپٹ تھے، نحوست، منحوس ہونا، اور یوں لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی کا بڑا تاثر تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان سب کی کاٹ کرتے ہوئے ایسے جامع معنی الفاظ ارشاد فرمائے، یقین کریں قربان جائے بندہ نبی علیہ السلام کے الفاظ کے اوپر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفر الی آخرہ، آخر تک یہ حدیث مبارکہ چلتی ہے۔ ان سب کا رد کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایسے جامع معنی الفاظ ارشاد فرمائے کہ بندہ یقین کریں، اپنی قسمت پر ناز کرے کہ الحمدللہ مسلمان ہے، ہمارا ایسی چھوٹی موٹی باتوں پہ یقین ہے ہی کوئی نہیں۔ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں یار، ہم نے عالم الغیب و شہادہ کو مان لیا، ہم نے نبی علیہ السلام کی ذات کو مان لیا، جنت دوزخ کو مان لیا، ایسی حبیبی بھی چیزوں کو مان لیا، اور اب بھی اگر ہم یہ کانسیپٹ لیے بیٹھے ہیں کہ بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے، سفر کی نحوست بڑی زیادہ ہے، الو منحوس ہے، سنتے ہیں ہم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام الی آخرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیماری کا اڑ کر لگنا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بیماری اڑ کر کسی جانب متعدی ہو، یہ کنسیپٹ اسلام کے اگینسٹ ہے، کہ یہ کنسیپٹ درست نہیں ہے۔ وہ ایسے کہ اس چیز کی حقیقت اسلام کے اندر ہے ہی نہیں کہ ایک بندے کو بیماری لگی ہے اس کی وجہ سے دوسروں کو لگی ہے۔ ایک بندہ نبی علیہ السلام سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرا جو اونٹ ہے وہ ہرن کی طرح بھاگتا ہے، کھاتا پیتا ادھر ادھر بھاگتا ہے، بڑا خوبصورت ہے اور بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، بٹ وہ جب ایک اونٹوں کے ریوڑے میں ڈالتا ہوں اس کو میں، ان کی وجہ سے میرا اونٹ خارشی ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو مجھے بتاؤ پہلے اونٹ کو بیماری کس نے لگائی؟ اگر تمہارا یہ کنسیپٹ ہے کہ تمہارا اونٹ فلاں کے اونٹ سے ملنے کی وجہ سے خارش زدہ ہو گیا، تو مجھے بتاؤ کہ پھر جو پہلا اونٹ ہے اس کو بیماری کہاں سے لگی؟ اٹس مین کہ جہاں سے پہلے جانور کو بیماری لگی ہے وہی سبب ہے دوسرے کو بیماری لگنے کا، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ کی رضا۔ اللہ نے مقدر فرمایا کہ فلاں اونٹ کو بیماری لگی، اس کو لگ گئی، سیکنڈ کو لگنی تھی اس کو بھی لگ گئی۔ یہ تھوڑی ہے کہ پہلے کی وجہ سے سیکنڈ کو لگی ہے تو پہلے کو کہاں سے لگی پھر؟ تو یہ چیز اسلام کے مخالف ہے کہ بیماری اڑ کر متعدی ہوتی ہے۔ حکمات جو لوگ ہیں، حکیم مینس کے ڈاکٹرز آج کے، وہ چند بیماریوں کو، جو قدیم حکیم ہیں وہ کہتے تھے بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے، جس میں خارش ہے، جذام ہے، طاعون ہے، چیچک ہے، اور اس کے علاوہ وبائی امراض جو ہیں۔ اور آج کی سائنس کے مطابق، ڈاکٹروں کے مطابق تقریباً ہر بیماری کا یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ اڑ کر لگتی ہے۔ تو سائنس بھی اس بات کو یہ کرتی ہے تسلیم کہ بیماری اڑ کر لگنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کچھ جرمز ایسے ہوتے ہیں جو بندے کے اڑتے رہتے ہیں، بیماریوں کے اچھے برے جرمز ہوتے ہیں۔ اب اگلے کی باڈی کیسی ہے، اس کا ٹیمپریچر کیسا ہے، اس کا امیون سسٹم کیسا ہے، اس حساب سے بندے کو جرمز اب لگے، اس نے ان جرمز کا مقابلہ کیا نہیں کیا تو بیماری لگتی ہے۔ ریزن یہ نہیں کہ فلاں بندے کے پاس بیٹھنے سے بھی بیماری لگتی ہے۔ تو یہاں پہ وظیفہ بھی لے لیں آپ، جو شخص کسی مصیبت زدہ پر کو دیکھے، جب مصیبت زدہ سے مراد بیماری ہے، اس کا ایمان خراب ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے، کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہے، آپ پڑھ لیں گے دعائے کریمہ، انشاءاللہ
مصیبت زدہ کو پڑھنے کی وجہ سے اپنے اوپر یہ بیماری نہیں آئے گی۔ اللہم عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بد مذہب کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھی جائے۔ بد مذہبیت سے بڑھ کر اور بیماری کون سی ہے؟ تو ہمیں پڑھنی چاہیے، اور الحمدللہ یہ معمول ہے۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا عدوہ، بیماری اڑ کر متعدی نہیں ہوتی، ولا حامتا، الو جو ہے الو اس کی نوسط بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی تو نبی علیہ السلام نے ان سب باتوں کا رد فرماتے ہوئے فرما دیا کہ بیماری اڑ کر لگتی نہیں ہے، اور نہ ہی سفر میں منحوس ہے، نحوست ہے۔ اور بھائی اس سفر کو نحوست کہنے والو اللہ کے بندو، ایک طرف تم عاشق ہو، عاشقوں کا نعرہ لگاتے ہو، سفر کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا آپس میں، اور اتنا عظیم اور خوبصورت اور قابل رشک جوڑا جس کا نکاح سفر میں ہو، کیا وہ مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اس میں 4 حرمت والے ہیں، منحوس کوئی نہیں سب میں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کے آخر میں کہ تم مجزوم، جس کو جزام لگ چکا ہے، بیماری ہے، اسکن پرابلم ہوتی ہے، جو مجزوم ہے تم اس سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اچھا ایک طرف نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیماری روک کر نہیں لگتی، ایک طرف فرما رہے ہیں کہ اس سے بھاگنا ہے، یہ کیا ریزن؟ یہ ہے شرع میں اگر آپ دیکھیں، اب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیماری نہیں لگتی اڑ کے، اور فرما رہے ہیں کہ اس سے بھاگو جس کو بیماری لگی ہوئی ہے مجزوم۔ اس کا بیچ کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس بندے کو لگنی تھی اللہ کی طرف سے بیماری، اس کی تقدیر میں تھا کہ اس نے فلاں موقع پر فلاں وقت میں فلاں جگہ جا کے بیمار ہونا ہے، اب وہ وہاں جائے اور اتفاق سے اس کو وہ شخص مل جائے جس کو بیماری لگی ہوئی ہے، وہی جو اس کو لگنی تھی، اور یہ بعد میں کہہ دے او بھائی فلاں سے بیٹھا تھا میں بیمار ہو کے آ گیا وہاں، اس وجہ سے میں بیمار ہو گیا ہوں۔ ایسے کمزور عقیدے والے جن کا کانسیپٹ ویک ہے، وہ ایسے بندوں سے دور رہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ بندے کو منحوس سمجھ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرتے پڑیں، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط تاثر قائم کریں۔ تو اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ بیماری اڑ کر بھی نہیں لگتی، اور یہ فرما دیا کہ تم نے اس سے بچ کے بھی رہنا ہے۔ بھائی نبی علیہ السلام کی تو صفات ہے، فرماتے ہیں کہ جس جگہ طاعون پھیلا ہو وہاں جاؤ نہ، اور جہاں طاعون ہے وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے نہ۔ یہ کیا ایک طرف فرمایا جا رہا ہے کہ نہ جاؤ، اور فرمایا جا رہا ہے کہ نکلنا بھی نہیں ہے۔ تو یہی کانسیپٹ ہے کہ جس کو لگنا تھا طاعون اپنی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، وہ طاعون والے شہر جائے، اس کو طاعون لگ جائے، اور وہ کہہ لیا جی مینوں اینا دی وجہ تو جانا میں بیمار ہو گیا وہاں، تو یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ اور جو وہاں بیٹھے ہیں وہ باہر نہ جائیں اس خوف سے کہ یار طاعون پھیل گیا، باہر نکلوں فضا صحیح ہو جائے گی تو مجھے فلاں سے مسئلہ ہے، اس سے مسئلہ ہے، نہ وہاں ہی بیٹھا رہے۔ بلکہ طاعون کی بیماری میں جو بندہ فوت ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی طرف سے بشارت ہے کہ وہ شہید ہو کے فوت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس کا مضمون کچھ اس طرح کا ہے کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، اگر نحوست ہوتی تو وہ ان 3 چیزوں میں ہوتی: نمبر 1 گھر میں، نمبر 2 سواری میں، نمبر 3 بیوی میں، لیکن ان کے اندر بھی نہیں ہے۔ ہم نے ہر چیز کو منحوس کہنا ہوتا ہے، پینسل ہماری خراب ہو جائے منحوس، موٹر سائیکل خراب ہو جائے منحوس، ہر چیز ہمیں منحوس لگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم خود تو نہیں منحوس کہ ہمیں ساری چیزیں منحوس لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی۔ اب اس کی شرح سنتے ہیں ہم۔ مفتی احمد آخر میں فرماتے ہیں کہ سواری کا منحوس ہونا یہ ہوتا کہ سواری چلے ہی نہ، کیونکہ پہلے دور میں گھوڑا ہوتا وہ اپنے اوپر بیٹھے نہ دیتا، اچھا چلے تو آہستہ آہستہ چلے، کہیں گرا دے کہیں کچھ کر دے۔ تو ہم اپنا گاڑیوں کو دیکھ لیں، بائکس ہیں، بڑی گاڑیاں جو ہیں، تو یہ صحیح چلتی نہیں ہے، تو نحوست ہونا یہ ہوتا، بٹ اس میں بھی نحوست نہیں ہے۔ ایسے ہی گھر منحوس ہوتا کہ گھر کے اندر، مفتی احمد الخانوی بڑا اہم پوائنٹ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر اذان کی آواز کا نہ آنا یہ نحوست ہوتا اگر منحوس ہوتا گھر، لیکن یہ بھی نہیں ہے۔ گھر کے اندر قرآن کی آوازوں کا نہ آنا، گھر کے اندر نافرمان اولاد کا ہونا، یہ گھر کی نحوست ہے۔ ایسے ہی مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بیوی کا نحوست والا ہونا سے مراد یہ ہے کہ اس کا نافرمان ہونا، کس کا؟ فرسٹ آف آل اللہ کا، وہ نمازیں نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اپنے شوہر کی فرما بردار نہ ہو۔ تو یہ ہے اصل چیز مراد گھر، سواری، بیوی کے منحوس ہونے سے، کہ اگر نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں یوں ہوتی، بٹ اسلام کہتا ہے کہ ان 3 چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے۔ بھائی کوئی چیز اللہ نے منحوس بنائی نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہم غور کرتے کہ آج ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، شاید اس گناہ کی نحوست دن پہ چھائی ہوئی ہے، جس وجہ سے مجھے اپنا آپ تو کیا ہر دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ آج پیپر صحیح نہیں ہوا یہ منحوس، آج یونیورسٹی گیا ہوں تو یہ منحوس، آج گاڑی میں یہ ہو گیا تو یہ منحوس، بارش ہوگی تو موسم منحوس۔ سٹارٹنگ کب کی ہم نے دن کی؟
قرآن پڑھ کر، نماز پڑھ کر. تو ان سب چیزوں سے خلاصہ کلام میں نکلتا ہے کہ نحوست نام کی کوئی چیز اسلام کے اندر درست نہیں ہے. بدشگونی کسی بھی چیز سے دینا یہ درست نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یوں ہو گیا، اس کی وجہ سے یوں ہو گیا. وہی خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر اچھائی اور برائی کا معاملہ دیکھ رہا ہے. اس نے ہر اچھائی برائی کا معاملہ مقدر فرما دیا ہے. اب اس کے ریزن دنیاوی طور پہ جو بھی بنے، بٹ اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ غلط ہے کہ کوئی چیز نحوست والی ہے یا کسی چیز کی وجہ سے کسی چیز کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.